تو اس کو اسپریڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس فنڈ کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہو اور یہ فنڈ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو کوریج فراہم کر سکے۔ پھر اسی کے ساتھ جو ہے ایک اور فنڈ ہوتا ہے جو پارٹیسپینٹ کا، اچھا یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تکافل کے اندر، وہ عام انشورنس سے مختلف کرتے ہیں۔ وہ ابتدا میں شاید آپ کے کام عادی نہیں ہوں گے، لیکن جیسے جیسے آپ اس کے اندر کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے معلوم ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ہم انشورنس کے بجائے ورڈ تکافل استعمال کرتے ہیں، ہم پریمیم کے بجائے ورڈ کنٹریبیوشن استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی انشورر نہیں ہوتا، یہاں پہ تکافل آپریٹر ہوتا ہے جو کہ انشورر نہیں ہے، بلکہ یہ افراد کا پیسہ ہے، افراد کا فنڈ ہے، اور وہی افراد اس سے مستفید ہوتے ہیں، گویا کہ وہ خود انشورڈ بھی ہے اور وہ خود ہی انشورر بھی ہے۔ یہ میوچل انشورنس یا میوچل ہیلتھ کی بیسس کے اوپر یہ کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ جو ہمارا فنڈ ہے، جو میں نے بتایا کہ ایک بڑا فنڈ اس سے وجود میں آتا ہے جو کوریج فراہم کرتا ہے، اس کو ہم نام دیتے ہیں PTF، پارٹیسپینٹس تکافل فنڈ۔ انشورڈ نہیں کہتے ہم، انشورڈ پرسنز نہیں کہتے، ہم پارٹیسپینٹس کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس فنڈ کے اندر۔ تو پارٹیسپینٹس تکافل فنڈ یہ وہ وقف فنڈ ہے جو ہمیشہ رہے گا، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر کنٹریبیوشنز آئیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو کوریج فراہم کیا جائے۔ دوسری طرف جو پارٹیسپینٹ کا پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے اندر بھی جاتا ہے، وہ انویسٹمنٹ فنڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں PIF، پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ فنڈ۔ اب آپ کو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ کیسے بنتی ہے، اسی کانسیپٹ کو لے کے پروڈکٹ ہم کیسے بناتے ہیں۔ ہم پروڈکٹ اس طرح بناتے ہیں کہ پارٹیسپینٹ سے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ پہلے جاتا ہے اس کے انویسٹمنٹ فنڈ کے اندر، اور پھر اس انویسٹمنٹ فنڈ میں سے ایلوکیشنز نکلتی ہیں، یعنی جو ہمارے بزنس کو ایکوائر کرنے کے جو ایکسپینسز ہیں، جس کے اندر سب سے بڑا ایکسپینس جو ہے وہ مارکیٹنگ کا ہوتا ہے، وہ ایکسپینسز اس کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں سے جیسے ہم کنوینشنل زبان میں کہتے ہیں مورٹیلٹی چارجز، تو وہاں سے ہم اس کو یہاں مورٹیلٹی چارجز نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کنٹریبیوشن اس میں سے جاتا ہے وقف فنڈ کے اندر، جس کو میں نے ابھی PTF کہا، جو تکافل فنڈ ہے اس کے اندر جاتا ہے، اور در حقیقت یہی جو ہے وہ بڑا فنڈ بناتا ہے جو لوگوں کو کوریج فراہم کرتا ہے۔ تو جو PIF ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ 100 روپے آئے تو 100 روپے میں سے فرض کیجئے کہ 50 روپے 60 روپے 70 روپے ابتدائی سالوں میں وہ زیادہ کٹتا ہے، تو اس کے اندر سے یہ چارجز کٹ گئے۔ اب اس میں سے کچھ جو ہے وہ ایلوکیشنز ہے مارکیٹنگ کے اگینسٹ، کچھ جو ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے وہ چلا گیا تکافل فنڈ کے اندر، تو وہاں پر جو 40 روپے 50 روپے یا جو بھی پیسے رہ گئے وہ اگلے سال کے اندر اگلے کنٹریبیوشن کے اندر وہ پھر اور بڑھیں گے، پھر اور بڑھیں گے، تو ایک وقت میں جا کر، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے تو وہ بریک ایون کے اوپر آئیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا اپنا پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ فنڈ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ یہاں سے پیسہ نکل کر جا رہا ہے کہاں پر، تکافل فنڈ کے اندر۔ اب کتنا اس کا پیسہ انویسٹمنٹ میں جانا چاہیے اور کتنا پیسہ اس کا جو ہے وہ تکافل فنڈ میں جانا چاہیے، یہیں سے ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اس کا مقصد انویسٹمنٹ والا پورشن زیادہ کرنے کا ہے، یا وہ کوریج زیادہ لینا چاہتا ہے، یا کوریج کم لینا چاہتا ہے، انویسٹمنٹ کے اندر زیادہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ہماری جو ہے وہ پروڈکٹس اس میں وجود میں آتی ہیں۔ میں آگے پروڈکٹس کا تعارف کرواؤں گا۔ یہ جو پورا سسٹم کام کر رہا ہے، اس کے اندر 3 عناصر اور 3 عوامل جو ہے وہ بہت اہم ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے گویا 3 فریق ہیں۔
ایک فریق اس کے اندر پارٹیسپینٹس ہیں، جو افراد کوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے، ان کا کتنا پیسہ جو ہے ان کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں جائے گا اور کتنا پیسہ جو ہے وہ تکافل فنڈ کے اندر جائے گا، یہ ان کی جو بھی ان کے جو گولز ہوتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس کے مطابق یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ جی وہ 10 سال کا پلان لینا چاہ رہے ہیں، 20 سال کا پلان لینا چاہ رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ زیادہ سیونگ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ کوریج زیادہ لینا چاہ رہے ہیں، میچورٹی پہ وہ کیا لینا چاہ رہے ہیں، ڈیتھ پہ وہ کیا لینا چاہ رہے ہیں. تو اس کی بیسس کے اوپر ہماری پروڈکٹ جو کہ ساری جو ہے کیلکولیشنز کے بعد بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو ایک ایلیمنٹ ہو گیا، ایک فریق ہو گیا پارٹیسپینٹس. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ان کا پیسہ کہاں آتا ہے؟ ان کا پیسہ انویسٹمنٹ کے اندر آتا ہے اور پھر وہیں سے ان کی انسٹرکشن کے مطابق جو ہے وہ تکافل فنڈ کے اندر جاتا ہے. جو پیسہ ان کا انویسٹمنٹ میں رہ جاتا ہے وہ ان کا اپنا پیسہ ہوتا ہے. اگر وہ کسی وقت بھی چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، چاہے وہ میچورٹی سے پہلے بھی، وہ ان کا اپنا پیسہ ہے. وہ جہاں تک بھی پہنچا ہو ایکیومولیٹ ہو کر اس کے اندر پروفٹ آئے گا، تو وہ جہاں تک بھی پہنچا ہو وہ ان کا اپنا پیسہ ہے جو کہ انویسٹمنٹ کے اندر لگا ہوا ہے. لیکن جو پیسہ ان کے اس اکاؤنٹ میں سے کٹ کر کہاں چلا گیا؟ تکافل فنڈ کے اندر چلا گیا، وہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کر دیا، وہ انہوں نے تبرع کر دیا. کس مقصد کے لیے؟ باہمی امداد اور تعاون کے مقصد کے لیے. اس